السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کرتا ناول ڈینجرس کے ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جولیا کے چلے جانے کا علم اسے مشعل سے ہوا تھا اور وہ اس کے لیے کافی خوش بھی تھی، لیکن مرتجسب سے اس کا غصہ ہنوز برقرار تھا۔ کل رات سے دوبارہ نہ تو مرتجسب اسے منانے کے لیے گیا تھا، نہ وہ اس سے بات کرنے کے لیے تیار تھی۔ 2 دن سے ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔ یہ کافی باس کے لیے اور یہ اس لڑکی کے لیے۔ جان بوجھ کر کافی کی ٹرے الین کے سامنے لاتی مشل نے جتاتے لہجے میں کہتے ٹرے ملازم کو تھمائی تھی۔ کون لڑکی؟ باڈی مساجر نے ہے، باس نے بلایا اسے، الین کے پوچھنے پر عام سے انداز میں کہتی مشل کچن کی سمت چلی گئی تھی۔ بے شرم، لچا، لوفر کہیں کا۔ کھانے کی ٹیبل پر آرام سے کھانا کھاتی الین کا دماغ یہ سن کر گھوم گیا تھا کہ مرتجسب خان نے باڈی مساج کے لیے ایک لڑکی کو ہائر کیا ہے۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ تبھی وہ غصے سے تن پن کرتے مرتجسب کے روم کی سمت بڑھی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی بنا جانے کتنے ہی القابات سے نواز گئی تھی۔ بغیر دستک دیے وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ جب سامنے کھڑی اس گوری چٹی لڑکی کو دیکھتی وہ دان پیستی اسے گھور کر دیکھنے لگی تھی، جو مرتجسب کے پاس کھڑی اس کی آمد پر اس کی سمت متوجہ ہوئی تھی۔ غصے سے اسے جانے کا اشارہ کرتی وہ سختی سے لب بھینچے مٹھیاں بند کر گئی تھی، جبکہ اس کے برعکس وہ لڑکی اسے دیکھ کر اسمائل پاس کرتی باہر چلی گئی تھی۔ بے شرم لڑکی! زریلا بڑبڑاتی بس لڑکی کی پیٹھ دیکھتی کلسی تھی۔ وائٹ ٹاپ جو اس کے تھائے تک مشکل سے آ رہا تھا، اس پر وائٹ چست شرٹ پہنے اپنے بالوں کی اونچی سے پونی بنائی ہوئی تھی، جس سے اس لڑکی کی شرٹ کے ڈیپ نیک سے دکھتی اس کی برہنہ پشت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ غصے سے کھولتے دماغ سے اسے جاتا دیکھ کر وہ مقابل کی سمت مڑی تھی، جو شرٹ سے بے نیاز اوندھے منہ بیڈ پر پڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ سختی سے مٹھیاں بند کر گئی تھی۔ سنو، یہاں گردن اور بیک کی مساج دوبارہ سے کرو، مجھے سکون نہیں ملا، نیند سے بوجھل لہجے میں کہتا وہ ہاتھ سے گردن اور کمر کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ جب مقابل کو غصے سے دیکھتی وہ لب بھینچ گئی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ کام کرو جلدی، کیسے کام کر رہی ہو؟ اتنے پیسے کس لیے لیے؟ چند منٹ گزرنے کے بعد اسے مساج نہ کرتے دیکھ کر وہ رخ موڑتا بول رہا تھا۔ جب اپنے سامنے کھڑی الین کو دیکھتا وہ ہونٹوں کو گول کرتا اسے دیکھنے لگا تھا، جو غصے سے لال پیلی ہوتی اسے گھور رہی تھی۔ الین کی آمد پر ہی وہ اسے پہچان گیا تھا۔ ہی ہاٹی، کم آن، تم کر دو۔ الین کے غصے سے بگڑے خوبصورت نقوش دیکھتا وہ آنکھ دباتا مسکرایا تھا۔ اپنے غصے میں پاگل وہ 2 دن سے قائم ناراضگی بھلا بیٹھی تھی اور خود آ چکی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے تو بھیج دیا تم نے، اب یہ کام تم کرو۔ اسے نہ مانتے دیکھ کر وہ آنکھیں چھوٹی کرتا اسے گھور کر سرد لہجے میں بولا تھا۔ میں نے نہیں بھیجا اسے، یہاں رکھا ہے آل، جلدی کرو۔ مرتجسب کے سمجھ جانے پر وہ جلدی سے بولی تھی۔ جب وہ اس کی انسنی کرتا سائڈ ٹیبل پر رکھی آئل کی بوتل کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا، مجھے نہیں آتا یہ سب۔ کرو گی تو آئے گا نا، جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میٹنگ میں بھی جانا ہے مجھے۔ الین کو انکار کرتے دیکھ کر وہ دھیمے مگر سخت گیر لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ لب دباتی اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ الین تم کر رہی ہو یا پھر میں تمہیں سکھاؤں؟ اسے آگے نہ بڑھتے دیکھ کر وہ سرخ رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتا خرایا تھا اور وہیں اس کے لفظوں میں واضح وارننگ دیکھتی وہ آگے بڑھی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں کی انگلیوں سے آئل اس کی گردن اور کمر پر لگاتی نرمی سے مساج کرنے لگی تھی۔ الین کے نازک ہاتھوں کی نرماہٹ محسوس کرتا وہ مسکرایا تھا۔ جسم و جاں میں ایک الگ ہی سکون اترا تھا، جس کے زیر اثر وہ جو کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن درد کی شدت نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ اس لیڈی مساجر کی مساج سے اسے سکون نہیں ملا تھا جتنا اسے الین کے نازک ہاتھوں سے ملا تھا۔ سکون محسوس کرتا وہ نیند کی وادیوں میں اترا تھا۔ سرخ نم آنکھوں سے اسے بے رحم کی پیٹھ کو دیکھ کر وہ تھکن سے چور ہوئی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل کھڑی وہ اس کی کمر اور گردن کا مساج کر رہی تھی۔ جھکے جھکے اس کی کمر تختہ بن گئی تھی، اب تو اس کی ٹانگیں بھی شل ہو گئی تھی۔ ہاتھوں میں بھی درد کی شدت بڑھی تھی، لیکن وہ بے حس و حرکت سکون سے لیٹا سو گیا تھا۔ اسے چیت سوتا دیکھ کر الین کی برداشت نے جواب دیا تھا کہ تبھی آنسو ٹوٹ کر اس کے آرس پر گرے تھے۔ آنکھوں سے گرتے آنسوؤں پر وہ لب دباتی اپنی سسکی روک رہی تھی کہ آنسو چہرے سے ہوتے مرتجسب خان کی کمر پر گرے تھے۔ اس کے ساکت وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ نیند میں کسمساتا وہ کمر پر ابھی تک الین کے ہاتھوں کی نرماہٹ محسوس کرتا سیدھا ہوا تھا کہ الین کو روتا دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ الین، تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ بیٹھو، رو کیوں رہی ہو؟ اگر میں سو گیا تھا تو تم چلی جاتی۔ تعجب سے اسے دیکھتا وہ اسے روتا دیکھ کر بیڈ پر بٹھا گیا تھا۔ نہیں، ہاتھ کے پشت سے آنسو صاف کرتی وہ رخ موڑ گئی تھی۔ کیا نہیں، تھک گئی ہو؟ میں سو گیا تھا، تم چھوڑ دیتی۔ وال کلاک پر نظر ثانی کرتا وہ اپنے سو جانے پر پشیمان ہوا تھا۔ بتاؤ کیا ہوا؟ میرے ہاتھوں میں ٹانگوں میں درد ہو گیا ہے، اور محبت سے پوچھتا وہ اس کے آنسو پہنچتا بولا تھا، جس پر وہ خفگی سے کہتی مرتجسب کو بغیر شرٹ کے دیکھ کر وہ اسے ایک نظر دیکھ کر لب دباتی سر جھکا گئی تھی۔
ادھر دیکھو میری طرف۔ شرم سے گلاب کندھار ہوتی علین کے چہرے کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ علین کی ٹھوڑی پکڑتا وہ اسے اپنی طرف دیکھنے کا کہتا اس کے قریب ہوا تھا۔ لاؤ میں دبا دیتا ہوں ہاتھ۔ علین کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا وہ نرمی سے انہیں دباتا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ میری طرف دیکھو علین۔ اسے اپنی طرف نہ دیکھ کر اسے برا لگا تھا، تبھی وہ اس کے ہاتھوں پر زور دیتا بولا تھا، آپ نے شرٹ نہیں پہنی مرتجسب۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتی وہ دیکھنے سے انکاری تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری بیوی ہو، تم مجھے دیکھ سکتی ہو۔ اور وہ لڑکی، وہ بھی آپ کی بیوی ہے؟ مرتجسب کی بات پر وہ غصے سے اسے دیکھتی بولی تھی جب وہ اس کی جیلسی پر لب دباتا اپنی مسکراہٹ روک گیا تھا۔ بیوی دیکھنے سے شرم کرتی ہے، اس لیے اس لڑکی کو بلایا تھا، لیکن اس نے کام صحیح نہیں کیا۔ نیکسٹ ٹائم تم ہی کرو گی یہ کام بھی۔ شوق نظروں سے اسے دیکھتا وہ مانے خیزی سے کہتا مسکرایا تھا، نہیں میں یہ گندے کام نہیں کروں گی۔ غصے سے اسے دیکھتی وہ جانے لگی تھی جب وہ اس کی کلائی پکڑتا اسے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ اچانک سے کھینچنے پر وہ توازن برقرار نہ رکھ پاتی، وہ قابل کی گود میں گری تھی۔ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے وہ اسے دیکھ رہی تھی کہ تبھی اس کے برہنہ سینے پر نظر پڑتی وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ لو۔ علین کی شرم سے لرزتی پلکیں دیکھ کر وہ اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے کا کہتا اس کے قریب ہوا تھا۔ تمہیں برا لگتا ہے کسی اور لڑکی کا میرے قریب آنا؟ اسے بیڈ پر لٹاتا وہ اس پر جھکا تھا اور وہیں مرتجسب کی بولتی نظروں میں جذبات کا سمندر دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ غیر محرم لڑکی تھی، گناہ ہوتا ہے غیر محرم کے قریب ہونے سے۔ مجھے تھوڑی نہ گناہ ملے گا، تمہیں ملے گا۔ ٹوٹے پھوٹے لفظ عطا کرتی وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرتی بولی تھی۔ جب وہ اس کے ہاتھ نیچے کرتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اوپر کر گیا تھا۔ سمجھی نہیں تم؟ جب بیوی شوہر کا کام نہیں کرے گی تو دوسری عورت سے تو کروانا پڑے گا نا، تو گناہ تو بیوی کو ملے گا، شوہر کو تھوڑی۔ نہ سمجھی سے علین کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ مسکراتا ہوا اس کے کان کے قریب سرکوشی کرتا کان کے لو کو دانتوں سے کاٹتا بولا تھا۔ مرتجسب کے عمل پر وہ سسکی بھرتی ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے کب منع کیا؟ مقابل کی بڑھتی جسارتیں دیکھ کر وہ گہرے سانس لیتی بولی تھی بغور سانسوں کا کہ زیر بام سنتا اس کی دلکش نشیب و فراز دیکھتا دیوانہ ہوا تھا۔ ہاں بھی تو نہیں کی، خمار بھرے لہجے میں کہتا وہ اس کے چہرے کے بے حد قریب ہوا تھا۔ مرتجسب کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ لرزتی پلکوں کو دیکھتا وہ باری باری اس کے دونوں آنکھوں پر لب رکھ گیا تھا۔ اب آپ کسی بھی لڑکی کے قریب نہیں جائیں گے؟ نظر جھکاتی وہ آہستگی سے بولی تھی۔ نہیں جاؤں گا کسی کے قریب، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے قریب رہنا ہوگا۔ ماں خیزی سے مسکراتا وہ گویا ہوا تھا۔ جواب دو۔ علین کے نازک سراپے کو گہری نظر سے دیکھتا وہ آہستگی سے بولا تھا، جس پر وہ آنکھیں کھولتی اس کے سرخ آنکھوں میں دیکھتی نظر جھکا گئی تھی۔ علین کی جھکی نظریں سرخ آرز اسے مزید بے باک کر گئے تھے۔ ہاتھ بڑھاتا وہ اس کے گلے میں پڑا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ گیا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ سو پوچھو، تمہیں تو سننا چاہتا ہوں میں۔ آپ نے باقی سب کے مقابلے میں میرے لیے 80 لاکھ کیوں دیے؟ کافی دنوں سے ذہن میں گردش کرتے سوالوں کو وہ زبان پر لائی تھی۔ تمہارے لیے کچھ بھی دے سکتا تھا، میرے بغیر دیکھے تمہاری چاہ کی ہے علین۔ تمہیں پانے کے لیے 1 سال تک یہ دل بے انتہا تڑپا ہے۔ 1 سال سے کسی لڑکی کے قریب نہیں گیا ہوں میں، نہ کبھی کسی لڑکی کے قریب جانے کے لیے اجازت نہیں لی میں نے، لیکن تمہارے معاملے میں نے بہت احتیاط کی ہے۔ میرے لیے تمہاری مرضی اولین ترجیح ہے۔ علین کے سوالیہ نظروں سے میں مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا بولا تھا، آپ کی میٹنگ تھی مرتجسب کے ارادے بھانپتی وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ جب وہ جذب کے عالم میں جھکتا اس کے نیم وال لبوں پر میٹھی سے جسارت کر گیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر میرا موڈ اچھا ہو گیا، آج میں صرف تمہارے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ سمانی لہجے میں کہتا وہ اس کے چہرے پر آئے بال سائڈ پر کرتا اس کی گردن پر لب رکھتا مسکرایا تھا۔ اسے کسی طور پیچھے نہ ہٹتے دیکھ کر علین نے احتجاج کرنا ترک کیا تھا۔ خود سپردگی کے عالم میں وہ خود کو اسے سونپتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ علین کے رضامندی ظاہر کرنے پر وہ سرشار ہوا تھا، اور پھر جو اس کے دل نے کہا تھا اس پر لبیک کرتا گیا تھا۔ اپنی منمانیاں کرتا وہ کمرے میں جلتی تمام لائٹس تو پہلے ہی آف کر چکا تھا۔ اب سائڈ ٹیبل پر جلتا اکلوتا لیمپ پہ آف کرتا وہ میوزک پلیئر آن کرتا سلو والیوم میں سانگ پلے کر گیا تھا۔ ابھی سلگ تو مروت کا اہتمام نہ کر، نظر کو تیر لبوں کو ابھی سے جام نہ کر، ہاں ابھی نہ شان سے ڈھلکا تو ریشمی آنچل، ہنسی شام ہے ایسے میں قتل عام نہ کر، میں دنگ رہ گیا ہوں تیرا حسن دیکھ کر، آنکھوں کی مستیاں تیرے چہرے کو دیکھ کر، یہ چوڑیاں یہ بالیاں یہ پیارا سا لباس، اتنا حسین دیکھا نہیں میں نے امتزاج، پھر اس پہ سرمے سے سرما لگانا ایسے، زخموں پہ میرے دل کے مرہم لگانا جیسے، دیوانگی کو میری نہ اس قدر بڑھاؤ، حسین و ادا سے قیامت نہ ڈھاؤ، حسین و ادا سے قیامت نہ ڈھاؤ۔ فون کی چنگھاڑتی آواز پر وہ نیند سے بیدار ہوا تھا۔
ایک نظر اپنے پہلو میں سوئی علین کو دیکھ کر مسکراتا ہوا فون کال اٹینڈ کر گیا تھا۔ یس، تم ریڈی رہو، میں آتا ہوں۔ پاس لیٹی علین کی گردن پر انگلیاں ٹریس کرتا ہوا بظاہر فون پر مصروف تھا، جبکہ اس کا پورا دھیان علین کے نازک سراپے پر تھا، جو دوپٹے سے بے نیاز اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ اس کے بےحد قریب اس کے پہلو میں سوئی اس کے جسم و جاں کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ یکٹک اسے دیکھتا وہ مسکرایا تھا کہ تبھی فون پر مقابل کو جواب دیتا فون بند کر گیا تھا۔ اٹھ جاؤ سنو وائٹ، ہے ہاٹی، ویک اپ۔ علین، اگر تم نہ اٹھی تو میں دوبارہ شروع ہو جاؤں گا، اور اس بار تمہیں مجھے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ نرمی سے گال سے ہلاتا بس پر جھکا تھا۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی تھی اسے نہ اٹھتے دیکھ کر وہ شرارت سے جھکتا بولا تھا۔ مترسب کی گہری گھمبیر سرگوشی پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، جب سرخ براؤن آئز گہرے گرے آنکھوں سے ٹکرائی تھی جن میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ مترسب خان کی لو دیتی نظروں میں دیکھنا اس کے لیے مشکل ہوا تھا۔ تبھی وہ واپس سے آنکھیں بند کرتی سونے لگی تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں علین، پھر شکایت نہ کرنا۔ بے باک نظروں سے اسے دیکھتا وہ اپنے ہاتھ کی پشت اس کی کمر پر پھیرتا بولا تھا، جب وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں نیند کی رمق واضح تھی جب وہ اس کی خوبصورت سرخ آنکھوں میں بہت خوبصورت ہو تم، مائی ریڈ روبی، محبت پاش لہجے میں کہتا وہ اس کی ناک پر لب رکھتا مسکرایا تھا کہ تبھی وہ نیند میں جھولتی گرنے لگی تھی، لیکن مترسب کے بر وقت سنبھالنے پر وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ جاگنے کی عادت ڈالو علین، مجھے سونا پسند نہیں ہے۔ سینے سے لگی علین کو خود میں زور سے بھینچتا اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتا بولا تھا، لیکن اسے سن کون رہا تھا؟ جسے وہ سنا رہا تھا وہ تو اس کی پناہوں میں سو چکی تھی۔ سو جاؤ یار، تم پر کب چلی ہے میری؟ مسکراتا وہ اسے بیڈ پر لیٹاتا وہ بلینکٹ اڑا کر اٹھا تھا، لیکن دل اسے چھوڑ کر جانے پر راضی نہیں تھا۔ تبھی وہ واپس سے اس کے قریب بیٹھتا اس پر جھکا تھا، محبت سے اس کے ایک ایک نقوش کو چھوتا بہک رہا تھا کہ تبھی وہ نیند میں خلل پڑنے پر وہ اسے خود سے دور کرتی منمنائی تھی۔ پلیز سونے دیں۔ علین کی ٹھوڑی پر پوری شدت سے دانت کاٹتا وہ سیدھا ہوا تھا، جب وہ تکلیف سے آنکھیں کھول کر اسے خفگی سے دیکھنے لگی تھی۔ درد اور جلن سے آنکھیں پل بھر میں پانی سے بھری تھی۔ رات میں ملتا ہوں تم سے، پھر دور کرنا مجھے۔ اس کا دور کرنا اسے اچھا نہیں لگا تھا، جس کا یہ چھوٹا سا اظہار تھا۔ وہ علین کے نم آنکھوں پر لب رکھتا مسکرا کر کہتا ڈریسنگ روم کے سمت بڑھا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ بلینکٹ سختی سے منہ تک لیتی سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ نیند جو مقابل کی دھمکی پر اڑ گئی تھی۔ ڈیول باس، آپ سے کوئی لیڈی ملنے آئی ہے۔ میٹنگ ہال میں بیٹھا وہ اپنے تمام فائلز بیگ میں سمیٹ رہا تھا جب اسے اس کے ملازمہ نے آتے کسی خاتون کی آمد کا بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، اندر بھیجو، مصروف سے انداز میں کہتا وہ اپنے کام میں مگن رہا تھا جب آنے والی ہستی کو دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ تم؟ ہاں میں، کیسے ہو ڈیول؟ مقابل کی پہچان لینے پر چہرے سے چادر ہٹاتی وہ مسکرائی تھی۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو سیتا؟ سامنے کھڑی اس لیڈی کو پہچانتا وہ پیچھے کھڑے گارڈز کو جانے کا اشارہ کر گیا تھا۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے ڈیول۔ میری ہیلپ؟ پر کیوں؟ منوہر جوشی کے قتل سے وہ بخوبی واقف تھا اور اچھے سے جانتا تھا سامنے کھڑی کس بارے میں بات کرنے والی ہے۔ مجھے میرے شوہر کے قاتل سے بدلہ لینا ہے اور تم اس میں میری مدد کرو گی۔ رومیو کے لیے تھی انداز میں بات کرتے دیکھ کر وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت امید سے اس کے پاس آئی تھی۔ دیکھو سیدھا، یہ تم اور میں بہت اچھے سے جانتے ہیں اس کا قاتل کون ہے۔ ہاں جانتی ہوں، اس لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے اس ڈینجرس باس سے بدلہ لینے میں۔ میں جانتی ہوں تم ہی اسے ٹکر دے سکتے ہو۔ رومیو کی بات بیچ میں ہی کاٹتی نفرت سے کہتی رومیو کی سن بڑھی تھی۔ نہیں، میں اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو۔ ڈی مجھ سے پاور میں زیادہ ہے اور جس طرح کا کام ہم کرتے ہیں اس میں غداری کی سزا موت ہی ہوتی ہے، اور منوہر نے غداری کی۔ تم جا سکتی ہو۔ سیتا کو بڑھتے دیکھ کر صفائی سے اسے منع کرتا وہ واپس سے مگن ہوا تھا۔ نہیں، اس نے غداری نہیں کی، اس ڈینجرس باس نے اسے بے قصور مارا ہے۔ پہلے ساگر پھر منوہر کو اس نے دھوکے سے مارا ہے۔ رومیو کو مدد سے انکار کرتے دیکھ کر وہ غصے سے چلائی تھی۔ آواز نیچے رکھو سیتا جوشی۔ غصے سے سیتا کے منہ پر ہاتھ رکھتا وہ اس کے کان کے قریب کو رہا تھا، جبکہ ڈر اسے جولیا کے سن لینے کا تھا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ آرام سے ڈور بند کرتا وہ خود کو گھورتی سیتا سے گویا ہوا تھا۔ یہ مت بھولو ڈیول، اگر منوہر نے مترسب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تمہارے کام کیے ہیں۔ بھول گئی پچھلے دنوں جو پروجیکٹ تمہیں ملا تھا وہ بھی اس ڈینجرس باس سے منوہر نے تمہیں لے کر دیا تھا، اور وہ تمہارا بھی تو دشمن ہے نا۔ رومیو پر اپنے شوہر کے احسانات جتاتے وہ اسے اپنی مدد کرنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ میں ڈی سے اپنے سب معاملات بیٹھ کر ڈسکس کر چکا، اور جس پروجیکٹ کا تم مجھے احسان جتا رہی ہو وہ میں آلریڈی ڈی کو دے چکا۔ اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ سیتا، میں نہیں چاہتا مزید معاملات بگڑیں۔ سیتا کی چالاکی سمجھتا وہ مسکرایا تھا۔ تمہاری بیوی کا ڈر تمہیں مجھے دیکھنے بھی نہیں دے رہا۔ دیکھو مجھے، میں بھری جوانی میں بیوہ ہوئی ہوں۔ رومیو، کیا میرے کوئی جذبات نہیں؟ کیا میری کوئی ارمان نہیں ہے جو اس ڈینجرس باس نے ختم کر دیے؟ میرا شوہر مجھ سے چھین لیا۔ اس نے رومیو کے خوف سے واقف و تنفر سے کہتی ہنسی تھی۔ یہاں سے چلی جاؤ سیتا، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ خاموشی سے سیتا کو دیکھتا بار بار بند دروازے کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں جولیا نہ آ جائے۔
تم بھلے نہ کرو مدد تو مجھے مل ہی جائے گی مرتجب کے گھر میں گھسنے کی، اور تم دیکھنا میں اپنا بدلہ لے کر دکھاؤں گی۔ جیسے میں تڑپ رہی ہوں اپنے شوہر کی جدائی میں، ٹھیک ایسے ہی اس سے بھی برا حال کر دوں گی میں اس مرتجب خان کا۔ میں اسے اپنی خوبصورت بیوی بہت پیاری ہے نا، اب وہ بھی یہ جدائی کاٹے گا تو تمام عمر کی سزا کے طور پر اسے ملے گی۔ زخمی سے مسکراہٹ لبوں پر سجاتی وہ آخر میں کہا لگا گئی تھی، جب رومیو کو اس کی دماغی صحت پر شک گزرا تھا۔ وہ لڑکی علین بہت جلد میری قید میں ہوگی۔ بہت سنا اس لڑکی کی خوبصورتی کا منور سے میں نے، میری مدد کر رہی ہے بھی۔ اس سے اپنے منہ پر چادر ڈالتے ہوئے بول ہی رہی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی جولیا کو دیکھ کر رومیو کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں، اور وہیں سیتا مسکرائی تھی۔ چلتی ہوں ڈیول باس۔ رکو، کون ہو تم؟ اور کیا کہہ رہی تھی؟ بلیک کلر کی لیڈی باس سوٹ میں ملبوس پر سیتا کو جاتے دیکھ کر روک گئی تھی۔ جولیا کیا ہوا ہے؟ کام کے لیے آئے تھے، میں نے کہا اب میں یہاں کام نہیں کروں گا۔ سیتا کو جانے کا اشارہ کرتا وہ جولیا کے سامنے آیا تھا۔ نہیں، اس نے علین کا نام لیا تھا۔ علین؟ کون علین؟ سیتا کو جاتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے جانے کے لیے مڑی تھی، جب رومیو نے اس کی کلائی پکڑتے اسے روکا تھا۔ علین؟ رومیو تم بھول گئے ڈی کی وائف علین؟ رومیو کے سوال پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ نہیں، پر اس نے تو کسی علین کا نام نہیں لیا، تمہیں اس کی یاد آ رہی ہے؟ نہیں، میں نے سنا وہ کچھ تو کہہ رہی تھی۔ جولیا کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کرتا وہ نرمی سے بولا تھا، جب جولیا نے اس کا ہاتھ دور جھٹکا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ علین کو کیسے جانتی ہے؟ کون تھی وہ عورت؟ رومیو کے راستے میں آنے پر وہ اس کا گریبان پکڑتی غصے سے گویا ہوئی تھی۔ بتاؤ مجھے رومیو، کون تھی وہ؟ سیتا۔ پورا نام؟ سیتا کماری نام تھا۔ رومیو کے چہرے کے ہوائیاں اڑے دیکھ کر اسے تشویش ہوئی تھی، جب وہ جولیا کی آنکھوں میں خون اترا دیکھ کر مسکرایا تھا۔ تم اتنا اٹک اٹک کر کیوں بول رہے ہو؟ صاف کہو۔ دراصل یہ انڈین نام ہے نا، لینے میں مشکل ہوتی ہے، جیسے ڈی کا نام لینے میں ہوتی ہے۔ جولیا کی مشکوک نظروں سے دیکھتا وہ مسکرا کر کہتا کندھے اٹکا گیا تھا، جس پر وہ اس کا کالر چھوڑتی دور ہوئی تھی۔ تم کب تک مجھ پر شک کرو گی؟ جولیا کو دور ہوتے دیکھ کر وہ اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ شاید ساری زندگی۔ رومیو کے سرخ خمار بھری نگاہوں میں دیکھتی وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی، کر لو، مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ جولیا کے جواب پر وہ پل بھر کو تھما تھا، مگر جلدی خود کو کمپوز کرتا وہ مسکرایا تھا۔ مجھے ابھی جانا ہے۔ کہاں؟ کام ہے۔ رومیو کی تپش زدہ سانسیں اپنے گردن پر محسوس کرتی وہ اسے خود سے دور کر گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پھر ملتے ہیں۔ رومیو کے سوال کو نظر انداز کرتی وہ اس کے نیم و لبوں کو چھوتی وہاں سے چلی گئی تھی، جب اس کے جانے پر وہ سکھ کا سانس بھر گیا تھا۔ کون مدد کر رہے سیتا کی؟ سیتا کے آخری الفاظ جو وہ جولیا کی وجہ سے پوری نہیں کر پائی تھی، انہیں سوچتا رومیو پریشان ہوا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔